نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض والی عورتوں کے متعلق سوالات کرتے ہیں۔ قل هو اذن، آپ فرما دیں وہ اس حالت میں گندگی ہیں۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے دنوں میں عورتوں سے پرہیز کرو۔ ولا تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں۔ فإذا تطہرن فأتوہن من حیث امرکم اللہ، جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ان کے پاس آؤ۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور تم اللہ سے ڈرو اور خوب جانو یقیناً تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کی قسم کو اپنے لیے ڈھال نہ بناؤ۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم ان قسموں کے ذریعے لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہو۔ اللہ سے ڈرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ لغو قسموں کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کرتے ہو اس کے بارے میں پکڑ ضرور کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں وہ 4 مہینے تک انتظار کریں۔ فإن فاؤوا، اگر وہ واپس آ جائیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں، فإن اللہ سمیع علیم، تو یقیناً اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 مہینوں تک روکے رکھیں۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق لہن فی ارحامہن، اور ان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں اس عرصے میں کہ وہ ان کی طرف لوٹائی جائیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے دستور کے مطابق پھر مہر بھی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کی بیوی کو اس بات سے منع کیا گیا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی گندم کا دانہ نہیں کھانا، تو شیطان نے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حوا کو اپنے ساتھ ملایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے پھر حضرت حوا کی
ترغیب پر اس گندم کے دانے کو کھا لیا، اور یوں دونوں جنت سے نکالے گئے۔ اب ابتدا جو ہے وہ حوا سے ہوئی۔ قرآن کریم نے تو یہ کہا ہے فوسوس لہم الشیطان، کہ ان دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، یعنی جنت میں بھی تھے نا، تب بھی شیطان ان کے دلوں تک اپروچ رکھتا تھا۔ جیسے حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطان بھی انسان کے جسم میں دوڑتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کو جو قیامت تک آنے والی حوا کی بیٹیاں ہیں، خود حوا کو بھی اس چیز کی سزا دی کہ ان کے جسم سے، ان کے رحموں سے خون جاری کر دیا۔ اب یہ خون شفا بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ یہ فطرت کے طور پہ ہر عورت کو مہینے میں 3 دن یا عادت کے مطابق 7 دن تک ہوتا ہے، اور ان دنوں میں عورت پر نماز نہیں ہوتی، نہ اس کی قضا ہے نہ اس کی ادا ہے۔ اور یہ عمل اگر رک جائے، جسے حیض کہتے ہیں، مینسز، تو عورت اس سے بیمار تصور ہوتی ہے، اس کو مختلف قسم کی بیماریاں پھر لگ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری بھی رکھی ہے اور شفا کے طور پر بھی رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ ان حالات میں میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے جنسی، اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جب وہ اس سے پاک ہو جائیں تو پھر جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق میاں بیوی اپنے تعلق کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دور جاہلیت میں جب عورتیں ان مخصوص ایام میں ہوتی تھیں تو وہ خبیث ان کو کمروں میں بند کر دیتے، جیسے کتے کو کھانا ڈالا جاتا ہے ایسے ان عورتوں کو کھانا ڈالتے اور کمرے میں بند کر دیتے۔ بڑی تذلیل ہے اس میں، بڑی زیادتی ہے اس میں۔ گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، تو حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ ان دنوں میں جو ہے وہ ہماری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے وقار اور احترام کو قائم رکھا، کہا جنسی تعلق رکھنا منع ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، اس کا بچوں میں رہنا، اس کا عام ماحول میں پہلے کی طرح رہنا کوئی معیوب نہیں ہے۔ اسے ان دنوں میں تم علیحدہ کال کوٹھڑی میں قید کر کے نہ رکھو، صرف اس چیز سے پرہیز کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اس عمل کو حرث کہا ہے۔ حرث کہتے ہیں کھیت کو، جس میں بیج ڈالا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر زمین کے اندر بیج ڈالنے سے انسان کو فصل عطا کرتے ہیں جو انسان کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح اس کھیت میں بھی بیج ڈالنے سے نسل انسانی ملتی ہے۔ فروغ انسانی کا وجود بھی اسی عمل میں ہے، صرف لذت شہوات نہیں ہے بلکہ فروغ انسانی کا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بقا ہے انسانیت کی وہ اسی عمل میں رکھی ہے۔ ہر جانور کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، انسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ زمین میں بھی جو بیج ہیں ان میں بھی نر مادہ ہے، درختوں میں بھی نر مادہ ہے، پھولوں میں بھی نر مادہ ہے، جی اسی طرح انسانوں میں بھی نر مادہ ہے، جانوروں میں بھی نر اور مادہ ہے، اور یہی چیز اس نسل کی بقا کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے کھیت میں آؤ جہاں سے تم چاہو، جس سے روکا گیا ہے وہ اور راستہ ہے، جس میں آنے کا کہا گیا ہے وہ اور راستہ ہے۔ ہمیں اپنے لیے آگے بھیجو، اللہ سے ڈرو اور خوب جانو کہ تم نے اس سے ملنا ہے۔ آگے فرمایا کہ عرب میں یہ رواج تھا، بات بات پہ قسم کھاتے تھے، واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔
جیسے آج ہمارے کچھ دکاندار ہیں، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے سودا بیچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم اس لیے تھوڑی ہے کہ تم اسے اپنے لیے ڈھال بناؤ، اپنے مفاد کا ذریعہ بناؤ، ہاں جی، اس سے تم پرہیزگار بھی شو ہو جاؤ، لوگوں کے درمیان تم سلو جو بھی مشہور ہو جاؤ اور لوگ تمہیں بری سمجھے ہر عیب سے۔ فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم نے قسم کس اعتبار سے اٹھائی، لیکن لغو قسم کا، بیکار قسم کا تم سے مواخذہ تو نہیں ہونا، لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ حضور نے قسمیں اٹھا اٹھا کر سودا بیچنے والے تاجر کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نام کو ڈھال نہیں بنانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ تمہارے لغو قسم کی قسموں کو، بیکار جو تم اٹھاتے ہو، اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو تم نے قسم دل سے کھائی ہے اس کا مواخذہ ضرور کرے گا۔ مثلا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ داروں میں تھے، بڑے غریب تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی ہے اور آپ کو بدنام کیا گیا ہے، تو پروپیگنڈا، بہرحال پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو مصطح جو ہے یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا، یہ بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، یہ بھی باتیں کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی والدہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے جانے لگی، تو اس کو رات کے اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی، تو اس نے اپنے بیٹے مصطح کے لیے بددعائیہ کلمات کہے۔ حضرت عائشہ نے تعجب سے پوچھا، حد ہے، ٹھوکر تجھے لگی ہے، بد دعائیں مصطح کو دے رہی ہے، تو بد دعائیں مصطح کو دے رہی ہے۔ اس نے پھر حضرت عائشہ پر ساری صورتحال کھولی کہ میرا مصطح بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو تیرے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو اس وقت پتہ چلا بات یہ ہے، اللہ کے نبی کی نظر میں فرق کیوں آیا ہے۔ اس کو خبر ہی نہیں کہ میرے اوپر قیامت گزر گئی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ وہ کہتی مجھے اپنا تقاضا بھول گیا، میں گھر واپس آئی تو میں نے حضور کا رویہ یہ دیکھا کہ حضور نکرانی سے کہتے ہیں کئی فسیق، ان کا کیا حال ہے، ان کا خادمہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو عائشہ ہے ایسے اشارہ کر کے، ان کا کیا حال ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ پھر میں ہاں اجازت ہے، جا سکتی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے حضور مجھ سے خود میرا حال پوچھتے تھے، اور اس سے پہلے جب میں کہتی میں نے اپنے باپ کے گھر جانا ہے، حضور محبت سے روکا کرتے تھے۔ تو حضور نے اتنی ناراضگی دکھائی تو میں اپنے باپ کے گھر چلی آئی، چلو مجھے کوئی باپ کے ہاں سے تھوڑا سا دلاسا ملے گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میرا باپ ابو بکر بھی دیواروں کے ساتھ لگ کے رو رہا ہے، میری ماں ام رومان بھی رو رہی ہے، میری بہنیں بھی پریشان ہیں، تو مجھے کون دلاسا دیتا؟ اس گھر میں تو پورے گھر میں سوگوار کیفیت تھی۔ بس پھر میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا اور میں نے کہا اللہ آپ ہی میرا اور مصطفیٰ کریم کا فیصلہ فرمائیں، مجھے اور تو کسی سے امید نہیں ہے، آپ حقیقت حال کو خوب جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی مشورے کیے، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ گھر کی نوکرانی سے پوچھیں نا، گھر کی نوکرانی جو ہوتی ہے وہ مالکن کے حالات کو اچھی طرح جانتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جو خادمہ تھی اس سے پوچھا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی چھوٹی عمر ہے، ابھی مچور نہیں ہوئی، آٹا گوندھ کے رکھتی ہے، بکری کھا جاتی ہے، بس غفلت ہے تھوڑی سی۔ حضور نے ذرا زور دے کے کہا کہ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کو سمجھو، کردار کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ حضور کے سامنے کہتی ہے کہ جیسے سونار سونے کو جانتا ہے نا
کہ اس میں کتنا کھوٹ ہے کتنا اصل ہے، ایسے میں عائشہ کو جانتی ہوں، رب کعبہ کی قسم خالص سونا ہے سونا، اس میں کوئی کھوٹ بھی نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جیسے اوروں سے بھی پوچھا تو حضرت عمر سے بھی پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ گستاخی کی معافی، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ سے عائشہ کا نکاح کس نے کروایا تھا؟ کہنے لگے اللہ نے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے۔ اچھا، تو پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ اتنا بولا نہیں ہے کہ نبی اس کا پاک ہو اور بیوی اس کو ناپاک دے دے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ الفاظ حضرت عمر نے ادا کیے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ محمد کے گھرانے پہ بہت بڑی تہمت ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جاؤ مصطفیٰ سے کہہ دو کہ جو رائے عمر کی فرش پر ہے وہی فیصلہ خدا کا عرش پر ہے۔ اب دیکھو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 22 مقامات لکھے ہیں کہ جو رائے عمر نے فرشوں پر دی ہے اللہ نے اسے قرآن بنا کر عرشوں سے مصطفیٰ کے سینے میں اتارا ہے، یعنی وہ خدا کا ترجمان بن کے بولتا تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی پہ یہ بات آئی تھی تو انہوں نے مشتہ کا خرچہ بند کر دیا، قسم اٹھا لی کہ میں اس کو آئندہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کروں گا۔ یار اس نے تو میری بیٹی کو بھی، ہم ایسے ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ تو میری برادری کے تعلقات تھے، اس نے بھی پروپیگنڈے میں حصہ لیا، خرچہ بند کر دیا۔ جب قرآن کی یہ آیت اتری ہے تو حضرت نے استغفار بھی کیا، اس کا خرچہ بھی دوبارہ جاری کر دیا۔ یہ آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اسی معاملے میں اتری، اور حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میں اپنا ہر کام اس لیے کرتا ہوں خرید کر غلام آزاد کروں یا رسول اللہ پہ وقت مال جان اولاد ہر شے لٹاؤں، تو میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپریشیٹ کیا، صدیق کے الفاظ کو قرآن بنایا، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اب صدیق مجھے راضی کرتا ہے، ان قریب میں اللہ اسے راضی کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے یہ لفظ رضا والے 2 جگہ استعمال کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مصطفیٰ کریم اللہ آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، اللہ مصطفیٰ کو راضی کریں گے۔ اور اسی طرح صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ محشر میں نبی کے خلیفہ نبی کے خادم سسر صدیق اکبر کو راضی کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہر ایک کے احسان کے بدلے میں نے دیے ہیں، صدیق کا نہیں دے سکا، اللہ سے کہوں گا اللہ خود ہی اسے راضی کر دیں گے۔ یہ سرٹیفکیٹ بہت بڑا ہے، اسے آپ معمولی نہ سمجھیں۔ فرمایا جو پکے دل سے قسم اٹھائی جائے اس کا مواخذہ ہے، اس کا پھر جو ہے وہ فدیہ دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ عرب میں نا یہ رواج تھا کہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ساری زندگی وہ لٹکی رہتی تھی۔ قرآن نے اس کی حد مقرر کر دی کہ 4 مہینے تک اگر میاں بیوی نے آپس میں جنسی تعلقات قسم اٹھانے کے بعد نہیں ادا کیے تو 4 مہینے کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ شرط ہے جب وہ طلاق کا ارادہ کریں، پھر اگر وہ بیمار ہے اس قابل نہیں ہے تو پھر جدائی نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا کہ طلاق والی عورتیں جو ہیں وہ 3 حیض تک انتظار کریں۔ اور عدت کیا ہے؟ ایک عورت کی اگر نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی تو پھر کیا ہے؟ اس پر عدت ہے ہی نہیں، یہ خلوت صحیحہ اس کا رخصت ہو کر خاوند کے پاس آ جانا اور خلوت صحیحہ ہو جانا، میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جانا، یہ شرط ہے عدت کے لیے۔ اگر یہ تعلق قائم نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا تھا
رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس نے طلاق دے دی، تو اب فوری طور پر اس کی آگے شادی ہو سکتی ہے، اس پہ عدت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اپنا جن کو طلاق ہوئی ہے 3 حیض تک، وہ اگر رجوع نہیں کرتا خاوند تو طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایسی عورتیں ہیں جن کا حیض کا خون آنا بند ہو گیا ہے، ان کی مدت بھی یہ 4 مہینے تک کی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خود بخود طلاق کا عمل مؤثر ہو جائے گا۔ فرمایا اگر اس دوران ان کے شوہر جو ہیں ان کے ساتھ کوئی صلح کی صورت بن رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں، میاں بیوی اپنا دوبارہ تعلق قائم کریں تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ دستور کے مطابق یہ سارا سلسلہ ہے، عورتوں کے اوپر مردوں کا حق حاصل ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ میں اس مضمون میں بچوں کی وجہ سے میں نے بڑے محتاط الفاظ استعمال کیے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی ہمارے درس میں ہوتے ہیں، تو اس کو ویسے جیسے بالغوں کی مجلس میں مسائل کو کھولا جاتا ہے، میں نے اس سے ذرا احتراز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنا بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔